جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، تحفہ رمضان کی 18ویں نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے رمضان کا چاند۔ دوسرے مذاہب میں روزے کے سلسلے میں سورج کا اعتبار کیا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے اس سے جہاں ان لوگوں کو نقصان ہوگا جس ملک کے رہنے والے کے لیے روزہ بڑے دنوں میں آتا ہے، وہیں دوسری طرف اس ملک کے لوگوں کو فائدہ ہوگا جہاں روزہ چھوٹے دنوں میں آتا ہے۔ گویا ایک ملک کے لوگ ہمیشہ تکلیف میں رہیں گے جبکہ دوسرے ملک کے لوگ ہمیشہ راحت اور آرام میں رہیں گے۔ اس کے مقابلے میں اسلام کے اندر چاند کا اعتبار کیا گیا ہے تاکہ ہر موسم میں روزہ آئے اور انسان کی طبیعت اور اس کی فطرت ہر موسم کا فائدہ اٹھائے، بارش، سردی اور گرمی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے لیے چاند کا اعتبار فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چاند ہمیشہ ایک جیسا ہونا ضروری نہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا امت امیت لا نکتب ولا نحسب الشہر ہاکذا وہاکذا یعنی مرتن 29 و مرتن 30۔ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1913۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کبھی 29 کا ہوگا اور کبھی 30 کا۔ رمضان کے استقبال میں 1-2 دن پہلے سے روزہ نہ رکھا جائے تاکہ آدمی رمضان کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین الا ان یکون رجل یصوم صومه فلیصم ذلک اليوم۔ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1914۔ کہ تم میں سے کوئی شخص رمضان کے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے سوائے اس شخص کے جو پہلے سے روزہ رکھتا آ رہا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو عادت ہو، اس کا ایک معمول ہے کہ وہ ہفتے کے 2 روزے یعنی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے اور یہ رمضان کے 1-2 دن پہلے آ گئے تو آدمی کو گنجائش ہے، ایسا آدمی روزہ رکھ سکتا ہے۔ ورنہ عام حکم یہ ہے کہ رمضان کے استقبال میں 1-2 دن پہلے ہی سے روزہ آدمی نہ رکھے تاکہ مکمل طور پر رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ جب چاند نظر آ جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ چاند دیکھ کر آپ بھی جب چاند دیکھیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ دعا کرتے کہ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے برکت کا اور ایمان کے اندر مضبوطی لانے کا چاند بنا، اور اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے سلامتی کا چاند بنا اور اسلام پر جمع رہنے کا چاند بنا اور فرما برداری میں اضافے کا چاند بنا۔ اے چاند میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ رمضان کا چاند دیکھ کر آدمی روزہ رکھے اور چاند ہی دیکھ کر عید الفطر کی نماز پڑھے۔ اگر 29 شعبان کو چاند نکلنے کی جگہ پر بدلی چھائی ہوئی ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر رمضان کی 29 تاریخ کو چاند نکلنے کی جگہ پر بدلی چھائی ہوئی ہو تو رمضان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف حکم موجود ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له۔ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1906۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کرو، یعنی عید کی نماز پڑھو۔ اگر چاند نظر نہ آئے بدلی کی وجہ سے تو تم 30 دن کی تعداد پوری کرو۔ ناظرین محترم، یہاں ایک بات میں اور بھی عرض کرتا چلوں کہ جب ہم کو کبھی چاند نظر آتا ہے اور چاند میں کہیں اختلاف ہوتا ہے، جب لوگ چاند دیکھتے ہیں اور وہ چاند بظاہر بڑا نظر آتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ جن لوگوں نے کل روزہ رکھا یا جن لوگوں نے کل عید کی نماز پڑھی ان کی عید کی نماز صحیح ہوئی یا ان کا روزہ صحیح ہوا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ پہلے دن کے چاند کو دیکھ کر اگر وہ چاند بڑا ہو تو اس کی وجہ سے آدمی کو شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ عن ابی البختری رضی اللہ عنہ قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة ترائینا الہلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن لیلتین قال فلقینا ابن عباس رضی اللہ عنہما فقلنا انا رأینا الہلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن لیلتین فقال ای لیلۃ رأیتموه قال قلنا کذا وکذا فقال ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ مدہ للرؤیت فہو للیلۃ رأیتموه۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1088۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم بطن نخلہ ایک جگہ ہے، ہم وہاں پہنچے، نخلہ نامی مقام پر پہنچے، ہم عمرہ کے لیے نکلے تھے تو ہم نے چاند دیکھا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ 3 دن کا چاند ہے، بعض لوگوں نے کہا نہیں یہ 2 دن کا چاند ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر ہم لوگوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات کی تو ان سے ہم نے کہا کہ ہم لوگوں نے چاند دیکھا، تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 3 دن کا چاند ہے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ 2 دن کا چاند ہے۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم لوگ بتاؤ کہ تم لوگوں نے کب اس چاند کو دیکھا؟ تو راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم نے فلاں فلاں رات کو یہ چاند دیکھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاند کو دیکھنے کے واسطے بڑا کر دیتا ہے، تمہارے دیکھنے کے واسطے چاند کو اللہ بڑا کر دیتا ہے، تو وہ اسی رات کا چاند ہے جس رات تم نے اسے دیکھا ہے۔ اس لیے چاند کو دیکھ کر اگر بڑا نظر آئے پہلے دن کا چاند تو آدمی شک میں نہ پڑے۔ ناظرین محترم، ایک مرد یا ایک عورت کی گواہی سے رمضان کے روزے شروع کر دینے چاہیے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ترى الناس الهلال فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت الهلال فصام وامر الناس بصیامه۔ سنن ابی داؤد کتاب الصیام حدیث نمبر 2342۔ کہ لوگوں نے چاند دیکھا تو میں نے بھی چاند دیکھا اور پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی کہ اللہ کے رسول میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسرے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس لیے ایک مسلمان مرد یا ایک مسلمان عورت کی گواہی دیے جانے کے بعد روزہ رکھنا مسلمانوں کے لیے ضروری اور فرض ہے۔ ہمارے یہاں چاند کے بارے میں اتنے اختلافات ہوتے ہیں کہ عید بھی آگے پیچھے ہوتی ہے اور روزہ بھی آگے پیچھے رکھا جاتا ہے، جبکہ شریعت کا حکم ہے کہ ایک مسلمان عادل مسلمان اگر گواہی دے دے تو اس کی گواہی سے روزہ رکھنا چاہیے اور اس کی گواہی کی وجہ سے عید کی نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ شریعت میں عادل شخص کا اعتبار کیا گیا ہے۔ عادل شخص کون ہے؟ عادل شخص وہ ہے جو واجبات پر عمل کرتا ہو اور گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، صغیرہ گناہ پر بھی اصرار نہ کرتا ہو۔ واجبات پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 5 نماز کی پابندی کرتا ہو۔ گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو کا مطلب یہ ہے کہ آدمی غیبت چغلی وغیرہ سے بچتا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی نگاہ بھی تیز ہو، اس کی نظر بھی تیز ہو، ورنہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کو وہم اور دھوکہ ہو جائے اور وہ غلط خبر دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں مدین والے شخص کی بیٹی کا جو ذکر ہے کہ ان کی ایک بیٹی نے یہ بات کہی اپنے باپ سے کہ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 26، کہ ابا جان اس نوجوان کو آپ مزدوری پہ رکھیے کیونکہ مزدور کے لیے طاقتور اور امانت دار ہونا ضروری ہے۔
ہر کام کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک تو طاقت اور دوسری چیز امانت داری، اور گواہی بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ اس لیے اس مسلمان کا جو گواہی دے چاند کی، اس کے لیے اس کی نظر کا تیز ہونا بھی ضروری ہے۔